بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا اور ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ پہلے وہ کوڑی کے پاس گیا اور پوچھا، تجھ کو کیا چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا، مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت کھال مل جائے اور یہ بلا جاتی رہے جس سے لوگ مجھ کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے اور گن کرتے ہیں۔ اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیر دیا، وہ اسی وقت اچھا ہو گیا اور اچھی کھال اور خوبصورت رنگت نکل آئی۔ پھر پوچھا، تجھ کو کون سے مال سے زیادہ رغبت ہے؟ اس نے کہا، اونٹ سے۔ پس ایک گھابن یعنی حاملہ اونٹنی بھی اس کو دے دی اور کہا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کون سی چیز پیاری ہے؟ کہا، میرے بال اچھے نکل آئیں اور یہ بلا مجھ سے جاتی رہے کہ لوگ جس سے گھن کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیا اور وہ فوراً اچھا ہو گیا اور اچھے بال نکل آئے۔ پھر پوچھا، تجھ کو کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، گائیں۔ پس اس کو ایک گھابن یعنی حاملہ گائیں دے دی اور کہا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت بخشے۔ پھر اندھے کے پاس گیا اور پوچھا، تجھ کو کیا چیز چاہیے؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ میری نگاہ درست کر دے۔ پھر پوچھا، تجھ کو کیا مال پیارا ہے؟ کہا، بکری۔ پس اس کو ایک گھابن بکری یعنی حاملہ بکری دے دی۔ تینوں کے جانوروں نے بچے دیے۔ تھوڑے دنوں میں اس کے اونٹوں سے جنگل بھر گیا اور اس کی گایوں سے اور اس کی بکریوں سے وہ جنگل بھر گیا۔ پھر وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے اس پہلی صورت میں کوڑی کے پاس آیا اور کہا، میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرے سفر کا سب سامان چک گیا، آج میرے پہنچنے کا کوئی وسیلہ نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور پھر تیرے۔ میں اس اللہ کے نام پر جس نے تجھے اچھی رنگت اور عمدہ کھال عنایت فرمائی، تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ وہ بولا، یہاں سے چل دور ہو، مجھے اور بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں، تیرے دینے کی اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ فرشتے نے کہا، شاید تجھ کو تو میں پہچانتا ہوں، کیا تو کوڑی نہیں تھا کہ لوگ تجھ سے گھن کرتے تھے، اور کیا تو مفلس نہیں تھا؟ پھر تجھ کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر مال عنایت فرمایا۔ اس نے کہا، واہ کیا خوب، یہ مال تو میری کئی پشتوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا آتا ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہو تو خدا تجھ کو پھر ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس اس پہلی صورت میں آیا اور اسی طرح سے اس سے بھی سوال کیا اور اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو پھر خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تھا۔ پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس اسی پہلی صورت میں آیا اور کہا، میں مسافر ہوں، بے سامان ہو گیا ہوں، آج سوائے خدا کے اور پھر تیرے سوا کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ میں اس کے نام پر جس نے دوبارہ تجھ کو نگاہ بخشی ہے، تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس سے اپنی کارروائی کر کے سفر پورا کروں۔ اس نے کہا، بے شک میں اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے مجھے نگاہ بخشی ہے۔ جتنی بکریاں تیرا جی چاہے لے جا اور جتنی چاہے چھوڑ جا، اللہ تعالیٰ کی قسم کسی چیز سے میں تجھ کو منع نہیں کرتا۔ فرشتے نے کہا، تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھ کو کچھ نہیں چاہیے، فقط تم تینوں کی آزمائش منظور تھی سو ہو چکی، اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی اور ان دونوں سے ناراض ہے۔ فائدہ: خیال کرنا چاہیے کہ ان دونوں کو ناشکری کا کیا نتیجہ ملا کہ تمام نعمتیں چھن گئیں اور جیسے تھے ویسے ہی رہ گئے اور اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا، دنیا اور آخرت دونوں میں نامراد رہے، اور اس شخص کو شکر کی وجہ سے کیا عوض ملا کہ نعمت بحال رہی اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوا اور دنیا اور آخرت میں شاد اور بامراد ہوا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، انسان مصیبت میں صبر تو کر سکتا ہے، لیکن خوشحالی اور فراحت میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا بہت مشکل اور نہایت سخت کام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہر حال میں اور ہم اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں راضی رہیں۔
یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کے آدمیوں کا قصہ کیسے پتہ چلا؟ یہ سب واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے بذریعہ وحی بتایا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اسی طرح ایک اور مختصر واقعہ بیان کرتی ہوں۔ چلو، واقعہ بیان کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ یہ معلومات آپ تک فراہم کرنے میں نہایت محنت درکار ہوتی ہے، لہٰذا ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو واقعہ اس طرح ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی جنگل میں تھا، یکایک اس نے ایک بدلی یعنی بادل میں سے یہ آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی دے۔ اس آواز کے ساتھ وہ بدلی چلی یعنی بادل، اور ایک سنگستان میں خوب پانی برسا اور تمام پانی ایک نالے میں جمع ہو کر چلا۔ شخص اس پانی کے پیچھے ہو لیا۔ دیکھتا کیا ہے کہ ایک شخص اپنے باغ میں کھڑا ہوا بیلچے سے پانی پھیر رہا ہے۔ اس نے باغ والے سے پوچھا کہ اے بندے خدا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو اس بدلی سے سنا تھا۔ پھر باغ والے نے اس سے پوچھا کہ اے بندے خدا، تو میرا نام کیوں دریافت کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اس بدلی میں جس کا یہ پانی ہے ایک آواز سنی کہ تیرا نام لے کر کہا کہ اس کے باغ کو پانی دے، تو اس میں کیا عمل کرتا ہے کہ اس قدر مقبول ہے؟ اس نے کہا جب تو نے پوچھا تو مجھ کو کہنا ہی پڑا۔ میں اس کی کل پیداوار کو دیکھتا ہوں اور 1/3 خیرات کر دیتا ہوں، 1/3 اپنے بال بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں اور 1/3 پھر اس باغ میں لگا دیتا ہوں۔ فائدہ، سبحان اللہ، کیا خدا کی رحمت ہے کہ جو اس کی اطاعت کرتا ہے اس کے کام غیب سے اسی طرح سر انجام ہو جاتے ہیں کہ اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ بے شک سچ ہے، جو اللہ کا ہو گیا اس کا اللہ ہو گیا۔ اللہ کی نعمتوں کے بعد اللہ ہی کو بھول جانا اور اس کا حق ادا نہ کرنا، یہ کم عقلی اور بدبختی اور بدقسمتی کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو حقیقی معنوں میں اپنے رب کو شکر ادا کرنے، حکم بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور کبھی ایمان کی دولت سے محروم نہ کرے۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو کے لیے کمنٹ باکس میں اللہ اور محمد ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔